السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہاٹ لائن. میں ہوں فیصل رحمان. ناظرین، اس طرح کہ ہم نے بات کی مختلف ایشوز پہ پچھلے دنوں میں. آج کا جو میں نے کہا تھا کہ امپورٹنٹ ایک ایشو ہے، کیونکہ کافی زیادہ کہتے ہیں ٹاک آف دا ٹاؤن، اس میں یہ کہ الطاف حسین صاحب نے بھی اس پہ روشنی ڈالی پچھلے دنوں. ایک ان کی جو کانفرنس تھی، جو انہوں نے ویڈیو کانفرنس کی تھی، انہوں نے ایک نقشہ دکھایا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک کوئی فورن ایجنسیز ہیں، فورن قوتیں ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کا اس کو ڈیوائڈ کر دیا جائے. جس طرح کہ انہوں نے بیان کیا کہ اس طریقے سے فری بلوچستان کی بات کی، ایران کا کس طریقے سے، یا مڈل ایسٹ کے اوور آل ایک کا نقشہ تبدیل کر دیا جائے گا. اس حوالے سے انہوں نے پوری کی پوری بات کی اپنی اس کانفرنس میں. میں نے سوچا کہ آج کے اس پروگرام میں ہم بھی گفتگو کریں کہ یہ آیا اگر یہ ہے، ایگزسٹ کرتا ہے اس طرح کا کوئی آئیڈیا، تو ہے کون، کیا چاہتے ہیں، ہوگا کیا وہ فیزیبل ہے. اس موقع پر ایک تو اسکول آف تھاٹ یہ بھی کہ پاکستان کو کسی صورت بھی امریکہ ڈیسٹیبلائز نہیں کرنا چاہتا اس وقت، کیونکہ پورے کے پورا بھی کیونکہ عراق کے پرابلمز ہیں وہ سالو نہیں ہوئے، افغانستان کے ایشوز ابھی تک سالو نہیں ہوئے. آپ جانتے ہیں 19 گھنٹوں کے بعد ابھی جو کابل پہ اٹیک ہوا تھا امریکن ایمبیسی میں، 19 آورس کے بعد انہوں نے اس کو ٹیک اوور کیا. تو بہت سے مسائل اور بھی جنم لے رہے ہیں، اور جس طریقے سے وار آن ٹیرر ہے وہ ابھی تک کسی بھی صورت وہ اہداف حاصل نہیں ہو سکے جو کہ امریکہ وہاں پر چاہتا تھا. ایشوز ہیں کیا، پروبیبلٹی کی ہم بات کریں گے، کون کون سے ایسے فورسز ہیں، ایسی طاقتیں ہیں، ایسی قوتیں ہیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. کیا افغانستان کا کردار کیا ہوگا، انڈیا کا کیا کردار ہوگا، اس میں اگر سی آئی اے انوالوڈ ہے تو سی آئی اے کا کیا کردار ہوگا. اس پورے کے پورے اوور آل سینیریو پہ ہم آج بات کریں گے. بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں. 2007 میں بھی اس طرح کے نقشوں کی بات ہوئی، 2008 میں بھی واشنگٹن پوسٹ میں آئی ریمبر، نیو یارک ٹائمز میں آئی ریمبر، کانسٹنٹلی یہ چیزیں ڈسکس ہوتی تھی، آرٹیکلز لکھے جاتے تھے. آئی ریمبر ایک لیفٹیننٹ کرنل ملٹری اینالسٹ ہیں امریکہ کے رالف پیٹرز، انہوں نے بھی بات کی اس قسم کی بریک اپ آف پاکستان یا ری ڈران میپ آف پاکستان کے حوالے سے. تو کافی زیادہ خدشات پائے گئے ہمارے اوور آل لوگوں کے اوپر. اور اسی پہ آج ہم بات کریں گے. جی میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ جو اس وقت مہمان موجود ہیں، بیگم سیدہ عابدہ حسین صاحبہ، کیونکہ واشنگٹن میں رہ چکی ہیں، بحیثیت سفیر خدمات انجام دے چکی ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، اور کافی گہری نظر جب ہم بات کرتے ہیں ان ایشوز کے اوپر. فیڈرل منسٹر بھی رہی ہیں. جی بہت بہت شکریہ میم، آپ آئی پروگرام میں. اور ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں سید کبیر علی واسطی صاحب، سینئر سیاستدان ہیں، اور خاص کر کے کافی سوشلی اسٹرانگ نیٹ ورک، سوشل سرکل ان کا فارنرز کے ساتھ. ذریعہ تعارف غلط تو نہیں ہوگا، تو ان سے بھی بہت بہت شکریہ ادا کریں گے. آپ بھی پروگرام میں آئے. ہم ڈیفینیٹلی جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم صاحب کو بھی آن لائن لیں گے ٹیلی فون میں، ان سے بھی بات کریں گے کہ ملٹری پرسپیکٹو اس کا کیا ہوگا. لیٹس اسٹارٹ آف فرام یو بیگم عابدہ صاحبہ. یہ صرف محض قیاس آرائی ہے یہ، یا کوئی اس کے پیچھے کچھ حقیقت بھی نظر آتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب گفتگو ہوتی ہے بلوچستان کارڈ، سندھ کارڈ، پشتونستان کارڈ، ایک ابھی تک واسطی صاحب پنجاب کارڈ کی بات نہیں ہوئی ہے، ہاں، لیکن یہ کارڈ وارڈ جو ہیں میں یہ سمجھتی ہوں یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، البتہ انالیسس، تبصرے ہوتے ہیں، کیوں نہ ہوں. چونکہ جب پاکستان بنا تھا تقسیم ہندوستان کے باعث، تو پاکستان دو حصوں میں تھا، مشرقی اور مغربی پاکستان، اور 25 سال بعد مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا. تو اب مغربی پاکستان 36 سے 37 سال گزرے ہیں، ہمارے مختلف صوبوں میں وقتاً فوقتاً حالت جنگ رہی ہے. اس لیے دنیا بھر میں، ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی، ہمارے پڑوسی ریاستوں میں بھی، بین الاقوامی طاقتوں کے یہاں بھی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، مضامین بھی لکھے گئے ہیں، اس پہ گفتگویں بھی ہوئی ہیں، ٹیلی ویژن پہ بھی ہوئی ہیں کہ پاکستان کیا ایک ایز ریاست جیسے 37 سال پہلے رہ گیا، مزید بھی رہے گا. اب سیلگ ہیریسن ایک اینالسٹ بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، وہ کوازی ایکڈیمشن بھی ہیں. انہوں نے ایک بلوچستان کے حوالے سے کتاب لکھی تھی 1970s میں، جب سقوط ڈھاکہ ہو گیا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. اس کے بعد انہوں نے اینالائز کیا کہ پاکستان جو رہ گئے، جب یہاں پہ ملٹری ایکشن آرڈر ہوا 1970s میں، تو وہاں سے اس ملٹری ایکشن کے وقوع سے ان کی اپنی ایک جستجو ایز این ایکڈیمک پیدا ہوئی ہے،
اینالسٹ پیدا ہوئی کہ آیا یہ ملٹری ایکشن جو ہے اس کے وہی کانسیکوینسز ہوں گے جو ملٹری ایکشن مشرق پاکستان میں ہوا تھا جیسے اس کے ہوئے. سو مختصراً میں سمجھتی ہوں کہ قیادت جو ہے نا یہ کسی بھی ریاست میں آج بہت ایک بڑا بوجھ ہے, اور یہ قیادت کا بوجھ جو اٹھاتا ہے اس کو بہت ذمہ داری سے کام کرنا چاہیے, اور بہت ذمہ داری سے انہیں بولنا بھی چاہیے, اور صحیح عمل اور صحیح گفتار کے لیے پہلے پڑھنا چاہیے. تو اگر الطاف حسین نے سیلگ ہیریسن کی کتاب 1970s میں پڑھ لی ہوتی, چلیے 80s میں پڑھ لی ہوتی جب MQM قائم ہوا, تو شاید وہ اس طرح سے اس میپ کو جس طرح سے انہوں نے دکھایا کہ جیسے کہ یہ کوئی بڑی ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے. انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے جی سب کچھ, اگر آپ دیکھیں تو. اور پھر دیکھیے ایج آف انٹرنیٹ کے حوالے سے انٹرنیٹ پہ بہت کچھ اویلیبل ہے. اب انٹرنیٹ پہ جو چیز نہیں اویلیبل وہ ہے انٹرپرسنل کانٹیکٹ. وہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل نہیں ہے, وہ الیکٹرانک نہیں ہے, وہ ابھی انسان سے گفتگو کرتے. اب بات یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب, میرا تو ایک بڑا بنیادی سا ایشو ہے, اور یہ میں نے ان سے ایک دفعہ دو بدو بھی بات کی تھی. پھر بعد میں جب وہ بیرون ملک چلے گئے تو ایک مرتبہ ان کا مجھے ٹیلی فون آیا تھا جب میں واشنگٹن میں تھی, تو اس وقت بھی میں نے یہی سوال کیا تھا, اور وہ یہ کہ آپ پاکستان میں کیوں نہیں رہتے. یہ بڑی ایک عجیب کیفیت ہے ہمارے یہاں کہ قیادت ہے اور باہر سے ہے. اب کچھ لوگ تو چلے جاتے ہیں اس مجبوری سے, اس وجہ سے کہ ان کو اندیشہ ہوتا ہے کہ ہمیں مار دیا جائے گا. اب الطاف حسین کو اگر ایسا اندیشہ ہے تو کس کی جانب سے ہے؟ ان لوگوں کی جانب سے ہے جو کہ ان کی اپنی تنظیم کا حصہ رہ چکے ہیں, یا کسی اور گروہ سے کی جانب سے ہے؟ تو ان کو اس کی سب سے پہلے وضاحت کرنی. ٹھیک, واسی صاحب یہ بتائیے کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو ہم بات کرتے ہیں کہ ڈی اسٹیبلائزیشن آف پاکستان کی, اس میں ایکسٹرنل فورسز بھی ہیں اور اس میں ڈیفینیٹلی انٹرنل فورسز بھی ہیں, اور پھر کچھ میوچل کوآپریشن بھی ان کی. اگر میں یہ سوال کروں آپ سے کہ سر کون سی بیرونی طاقتیں ہیں اور کون سی اندرونی طاقتیں ہیں جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں, تو کیا کہیں گے آپ؟ ایک شکریہ آپ کا, آپ نے اس موضوع پر بلایا ہے. بیرونی طاقتوں میں تو ایک یورپ ہے, انگلینڈ ہے, MI6 اور یا CIA ہے امریکہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ڈی اسٹیبلائز ہونا یا اس کا ٹوٹنا نہ امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے اور نہ انگلینڈ کے انٹرسٹ میں ہے, اور ساتھ میں ہمارا جو قریبی طاقت ہے انڈیا, اس کو تو بالکل ہی نہیں ہے, کیونکہ 71 میں جو انڈیا نے رول ادا کیا بنگلہ دیش کے بنانے میں, اس کے بعد جو ان کو مشکلات پڑی ہیں, اس وقت ان کی میجورٹی آف پروونسز میں سیپریٹسٹ موومنٹ ہے اور انہوں نے اس پر پچھتائے ہیں. انڈین لیڈرشپ نے کہا ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ اب ہم اپنے ملک میں اسٹیبلائز کرنا مشکل ہوگا, کیونکہ آپ دیکھیں نا ان کے نیکسلائٹ جو موومنٹ ایک بہت بڑی موومنٹ ہے, پھر ان کے منی پور میں, گوا میں, آسام میں, ادھر سب موومنٹ نارتھ میں, ساؤتھ ویسٹ میں خالصتان, ایسٹ میں میں مختصراً آپ کے پاس ٹائم کیونکہ نہیں ہوگا, تو یہ انڈیا کے لیے بھی بڑا پرابلمٹک ہے. پھر یہ کہ اگر پاکستان ٹوٹتا ہے, بتائیں نا کون سی طاقت توڑے گی, تو پاکستان کے ٹوٹنے میں ایران ٹوٹتا ہے, UAE ٹوٹتی ہے, انڈیا ٹوٹتا ہے. UAE کس طرح ٹوٹتا ہے سر؟ UAE بھی تو یونائٹڈ ہے. نہیں, وہ تو چھوٹی چھوٹی ریاستیں بالکل انڈیپینڈنٹ تھی پہلے نا, کی کوئی ایسی ان کیا پرابلم ہے آپ کو, میں تو دبئی میں رہا ہوں نا, مجھے پتا ہے ان کیا پرابلم ہے. اس وقت یہ پرابلم ہے, اور خاص کر زید بن نہیان کے مرنے کے بعد سے. تو وہ بھی ہے ایران میں اس وقت گریٹر بلوچستان جو ہے, جو زیادہ حصہ ہے وہ ایران میں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں فری بلوچستان جو ہے نا, آپ جو نقشہ لیے پھر رہے ہیں, اسے فری بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا بلوچستان خالی نہیں ہے, اس میں تو افغان ایریا بھی شامل کیا ہوا ہے جو بہت ہے. تو کون چاہے گا؟ ایران چاہے گا. ایران نہیں ٹوٹنے دے گا پاکستان کو, اس لیے کہ پھر وہ ٹوٹتا ہے. اسی طرح انڈیا نہیں توڑنا چاہے گا, کیونکہ پاکستان اگر ڈی اسٹیبلائز ہوگا
تو میں آپ کو بتا دوں، ایک تو یہ کہ پاکستان کے ساتھ کوئی ایگری کرے یا نہ کرے، میں آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں کا ایک جذباتی لگاؤ، وہ چاہے کہیں کا بھی ہے، اور پاکستان ڈیسٹیبلائز ہوگا، سارے مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہو جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں یہ رپورٹ بھی میں آپ سے 2-3 سوال جو بریک کا اشارہ ہو رہا ہے، میں یہ پوچھنا بھی چاہوں گا بریک سے واپسی پر. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ سب ایسی ہوپس ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پھر پاکستان نہیں ٹوٹ سکتا. چلے سر، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. لیٹس ٹاک. اس کے بعد صرف اس زمانے میں بھی یہی کہا جاتا تھا، میں تو پیدا نہیں ہوا تھا لیکن آئی ریمبر کہا یہ جاتا تھا کہ سب صحیح ہے، سب صحیح ہے. آپ بریک لے لینا، میں بریک لیتا ہوں، سچویشن اور تھی. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. سچویشن اور ویلکم بیک جی. واسی صاحب یہ بتائیں کہ جو بریک سے پہلے اب سے میں بات پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک بہت اس پہ بہت بحث بھی ہوتی ہے بہت پروگرامز میں اس کے اوپر، اور اس کو بڑا اوتھینٹک بھی سمجھا جاتا ہے کہ جو انڈین کاؤنسلرز ہیں آل along دی پاک افغان بارڈر، ان کا بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ جو بھی بلوچستان کے اندر جو ایک سیپریٹسٹ موومنٹ کو ایک تھوڑا سا پروموٹ کرنا، پرووک کرنا یا اس کو سپورٹ کرنا اس حوالے سے. اور کہا جاتا ہے کہ جی افغانستان اور بھارت مل کر کے، کیونکہ اس کے بہت زیادہ انٹرسٹ ہے افغانستان کے اندر، پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر کے خاص کر کے بلوچستان میں وہ ایک ایسی تحریک کو جنم دے کر کے اس کو ہوا دے رہے ہیں کہ وہ اس طرح بڑھ کر سامنے آئے. اور انٹرنیشنل فورمز پہ یہ ایسا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان ٹوٹے، تو پھر اس طرح کے کام کیوں؟ بھائی بھارت یہ تو ہمارے ایک اور لابی بھی ہے نا، ایک اور مشکل بھی ہے. بیوی تو خاص کر ان چیزوں سے گزری ہے. یہاں ایک عجیب و غریب کی لابی ہے جو انڈیا کو دشمن نمبر 1 کے طور پر ہر وقت چاہے کوئی بھی حالات ہو. بھئی آپ یہ صورتحال دیکھیں کہ انڈیا سے ہمارے اختلافات ضرور ہیں کشمیر کے مسئلے پر اور دوسرے مسئلے پر، لیکن انڈیا کو بڑا تلخ تجربہ ہوا ہے 71 میں. اس کے بعد سے جو صورتحال میں دیکھیں، اندرا گاندھی قتل ہو گئی، اس کے بعد جو صورتحال بنتی چلی گئی ہے کہ اس میں آج انڈیا کو پھر مشکل پڑی کشمیر کے مسئلے میں بہت بڑی، اور ان کو ایسے اپنے علاقوں میں سیپریٹسٹ موومنٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کے لیے ایک ملک ٹوٹتا ہے تو 10 کو اس کے اندر سب وہ ملتی لائن. تو یہ ملک ٹوٹنے سے کسی علاقے میں وہ علاقہ پورا جو ہے وہ ٹرمائل ہو جاتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ریجن میں پاکستان جو ہے، دیکھیں امریکہ کو بھی ایک یونائٹڈ پاکستان کی ضرورت ہے. امریکہ کے لیے سب سے بڑی جو امریکہ ہی توڑ سکتا نا، اگر کوئی ملک توڑ سکتا. آپ ڈال رہا امریکہ کے بس میں نہیں ہے. اور توڑے گا کون بلوچستان کو؟ یہ مجھے بتائیں وہاں کون سی طاقت ہے؟ بلوچ لیڈر ہیں، بلوچ لیڈر تو سارے پاکستان میں رہتے ہیں، ایمینگل اور مری وغیرہ. تو ایک آدمی ہے جو احمد آخ باہر ہے، ایک وہ شیر محمد مری کا بیٹا ہے باہر ہے. تو ملک ایسے نہیں ٹوٹا کرتے، اور کوئی انسرجنسی بھی نہیں ہے. بیوی کو پتا ہے کہ کتنی طاقتور فورسز ہیں جو پرو پاکستان. ہم سر لابیز کی بات کرتے ہیں، میں چھوٹی سی بات کو یہاں مجھے بات پوری کرنے چلے بات مکمل کریں. پتہ کیا بیوی مجھے خوش قسمت یہ کہ بیوی بیٹھی ہوئی میری بات کو دیکھیں. بیوی بہت جانتی ہے اس بات کو کہ جتنی طاقتور طاقتیں پرو پاکستان ہیں، اینٹائی پاکستان بہت کمزور ہیں وہاں پر بلوچستان میں. 2-3 اس میں سے بھی بڑے جو بلوچ ہیں نا 2 ہیں. ایک تو بگٹی کی فیملی ہے، بلوچ فیملی. بلوچ جو ہے بلوچ یہاں پہ اصل میں انٹرنل پالیٹکس کو آپ سمجھیں، شاید بی بی سے کسی وقت آپ سمجھائیں آپ کو. وہ انٹرنل پالیٹکس وہاں پر یہ ہے کہ نہیں ان کو کوئی بات سمجھا بھی کچھ باتیں پتہ کیا ہے، 2 بڑے لیڈر ہیں بلوچ. ٹھیک ہے. تیسرا تو بیٹا ہے نا اس کا نواز ہے. ٹھیک بات ہے. اس میں ان میں اتنی طاقتیں نہیں کہ ملک توڑ دیں. دوسرے 2 بلوچ ہیں اور وہ تو پاکستان میں رہ رہے ہیں اور سیاست بھی پاکستان میں کر رہے ہیں. تو کون توڑے گا؟ کوئی نہیں توڑ رہا پاکستان. کون سے وہ ایلیمنٹس ہیں جن کو سپورٹ کیا جا رہا ہے؟ میں آپ کو میں بتا رہا ہوں. ایک ایلیمنٹ تو ہر جگہ ہوتے ہیں دنیا کے ہر ملک میں. آپ کو پتہ ہے بہت بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے امریکہ کو ٹوٹ جانا چاہیے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نہیں رہنا چاہیے. یہ بھی ڈیبیٹ ہو چکی ہے. یہ ہر ملک میں. چلے سر ایک میں نام لے کر کے آپ کو بتاتا ہوں، ایک شخصیت کا نام میں نے بتایا تو میں آپ کو نام مہران بلوچ انگلینڈ میں سیٹلڈ ہے. جب بھی پاکستان کی کسی بھی انٹرنیشنل جنیوا کی کسی فورم پہ بات ہوتی ہے وہ بات کرتا ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کو توڑنے کی. ایک آدمی اس طرح کے بیانات دیتا ہے. اس کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں میری بات لوگ ہیں نا سر، یہ تو میں اپنی آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں. نہیں دیکھو کیونکہ میری اس کی ہو گئی تھی تھوڑی. بلوچستان اسمبلی بنی ہے نا، اگر آپ کے الیکشن ہوتے رہے ملک کوئی نہیں توڑ سکتا.
जिस मुल्क में इलेक्शन होते रहते हैं ना, वो मुल्क नहीं टूटा करते. ठीक, चले मैं वापस आता हूं. मैडम मुझे ये बताएं कि एक ये भी कहा जाता है कि जो पाकिस्तान का जो फ्यूचर है, लेट्स सपोज मैं सवाल मेरे क्योंकि ज़हन में, मैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए आपसे पूछना चाह रहा हूं कि युगोस्लाव लाइक एक फ्यूचर कुछ प्लान आउट किया हुआ है कि जो 2015 तक तालिबानाइजेशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, इंटरनल फोर्सेस गर्म हो जाएंगे. कराची के आप हालात देखें, मैं प्रैक्टिकल, दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू नो. सिंध के हालात आपके सामने, बलूचिस्तान में प्रॉब्लम्स क्या है, हर कोई कहते हैं जनाब ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है. फाटा में मैडम आपके सामने हालात, पंजाब में आपने बात की मैम, उसमें भी कभी कहते हैं तकसीम करेंगे नहीं करेंगे. ये सारी इंटरनल इश्यूज हैं मैडम, ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट भी करते हैं. बेटा पहली बात तो ये है, इफ आई मे, ये मुझे आप ही के यहाँ पे ये दो नक्शे देखने को आए हैं. अब इंक्लूडिंग मैप्स, इंफॉर्मेशन जो है ना, वो उसके बहुत से आज की दुनिया में वर्जन्स हैं. अब ये मैप जो है, जो मुझे दिख रहा है, ये मुझे तो बहुत इनएक्यूरेट मैप दिख रहा है. दिस इज द स्टेट्स ऑफ आवर रीजन एज इज, और ये स्टेट्स हैं जो प्रोजेक्टेड हैं एज द न्यू पॉलिटिकल आर्किटेक्चर. अब यू सी, इफ यू लुक एट जस्ट द टू मैप्स टुगेदर, you will see that they are representing two different versions of geography. The outlines of these maps are geographically inconsistent. तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हम अपने आप को, we live in a world of information. Correct. लेकिन हम जब अपने आप को इन्फॉर्म करते हैं ना, तो हमारी सोर्सेज की कुछ एक्यूरेसी होनी चाहिए है. जैसे मैंने कहा कि अल्ताफ हुसैन ने जो इतनी बड़ी बात की, ये करने से पहले उसका पूरा जो एक तबसरे का पस मंजर था, उनको उनके जहन में होना चाहिए था, जो कि मुझे महसूस हुआ उनकी गुफ्तगू सुनते हुए कि वो नॉलेज से बात नहीं कर रहे थे, वो ज्यादा बात कर रहे थे सुनी सुनाई से. अब हमारे यहाँ एक बड़ी मुश्किल ये है कि हमारी कल्चर कुछ ऐसा है कि जो किसी जमात के कायद बन जाते हैं ना, तो वो सुनी सुनाई से चलते हैं ज्यादा. जो उन्होंने खुद मुतालिया किया है, जो उन्होंने खुद तबसरा किया है, या जो अख्ज़ किया है अपने मुतालिया से, उससे उस पे उनके राय नहीं कायम होती, वो सुनी सुनाई पे चलते. अब मैं एक सिंपल बात कहूंगी. आपने कहा है कि इस मुल्क में बड़े मसाइल हैं, खतरात है, ये है वो है. देखिए, ये आज की दुनिया में मेरी दानिस्त में कोई ऐसी रियासत नहीं है जिसके मसाइल नहीं है. ये तो मसाइल की दुनिया है, उसकी है कि इंफॉर्मेशन की दुनिया है. अब हर रियासत के बारे में आप डाउनलोड करें इंटरनेट पे, तो उसके सारे इश्यूज आपके सामने आ जाते हैं. तो कोई रियासत आपको इस वक्त दुनिया में की ऐसी नहीं देखेगी जिसके मसाइल नहीं है. अब हमारे मसाइल क्या हैं? क्या है हमारा इशू बेसिक? एज आई सी इट, हमारा बेसिक इशू ये है कि पाकिस्तान को वजूद में आए कुल 10 साल हुए थे, जबकि एक ओवर एम्बिशियस फौजी ने इक्तदार पे डाका डाल लिया, जिसका नाम था अयूब खान. 47 अगस्त में पाकिस्तान वजूद में आया. अक्टूबर 58 में जनरल अयूब खान ने डाका डाल लिया. अब उस वक्त क्या एक्सक्यूज था कि जी प्राइम मिनिस्टर्स बहुत बदलते हैं. भाई, आप जापान को देखें, आप इटली को देखें, आप इंडिया को देखें, कई ऐसे फेसेस आए हैं कि प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं जापान वो में तो बदलते रहते. जी, जापान में खास तौर पर खास अभी भी चल रहा है, लेटेस्ट भी, हाँ. वज़राए आज़म बदलते रहे और जापान एक बहुत बड़ी इक्तिसादी ताकत बन गया. इटली में सेम. इंडिया में आप देखें कि एक पीरियड आया कि प्राइम मिनिस्टर्स काफी बदलते रहे. लेकिन बात यह है कि ये कोई वजह नहीं थी, कोई पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस नहीं थी, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं था, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं थी. बस ये कि वजीर आजम ने डाका. अब पहले जनरल अयूब जो थे, वो पहले थे हमारे पाकिस्तानी कमांडर इन चीफ पाकिस्तान की फौज के. पहले दो तो गोरे थे, ग्रेसी और मसावी. ठीक है.
اب جب یہ آئے تو انہوں نے 3 سال کے اندر ایک تو یہ چاہا کہ یہ کمانڈر ان چیف اب بن گئے ہیں تو اب یہ کمانڈر ان چیف فار لائف رہے، تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ جی مجھے ڈیفنس منسٹر بھی ساتھ بنا دو، ڈیفنس منسٹر بھی بن گئے وغیرہ وغیرہ. اب وہاں سے جب بات اکھڑی تو اس کے ایک منطقی اثرات ہوئے. پھر ٹورڈز دی اینڈ جب ان کا گریٹ ڈیکیڈ آف ریفارمز جو پروپیگیٹ ہو رہا تھا تو اس کے باعث ایک 6 پوائنٹس کا ایشو کھڑا ہو گیا. وہ 6 پوائنٹس کا ایشو طول پکڑتا پکڑتا پاکستان میں الیکشن ہوا. جنرل یحییٰ خان نے بالکل درست کام کیا کہ انہوں نے، ایوب خان نے تو آئین کو ایبروگیٹ کر دیا تھا نا، اپنا خود ساختہ آئین دیا تھا، اس کو انہوں نے رد کر کے اور لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت 1 man 1 vote پہلا پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن جنرل یحییٰ خان کی نگرانی میں ہوا. On the basis of the franchise, that everybody had the vote. Ayub Khan had taken the vote away from the people of Pakistan. مطلب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایوب خان نے ہی بعد میں اور بھی ووٹس کی بھی پروموشن دی تھی. نہیں، بات آپ سمجھنے کی کوشش اگر آپ اجازت میں ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد آپ but please understand the difference between a limited franchise and adult franchise. If you don't understand that, you cannot conduct a serious political conversation. I'll just take a break. I'll come back to you. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد دوبارہ گفتگو. کبیر واسطی صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے بیوی کی بات تو رہ گئی تھی تھوڑی. جی واسطی صاحب بات کریں. میں آپ سے اس وقت عرض کر رہا تھا جو کہ پاکستان کے متعلق بھائی مختلف دور میں مختلف قسم کی لابیز چلی ہیں، لیکن ایک چیز آپ دیکھیں نا کہ آج آپ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہو انڈیا کے خلاف، پاکستان کی ٹیم کھیل رہی ہو، زوب سے لے کے درہ خیبر تک قوم ایک ہو جاتی ہے اور سب پاکستان کی جیت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. بات یہ کہ مسائل تو ضرور ہیں، لوگوں کے لیے مہنگائی بھی ہے، مالی صورتحال تو بہت ہی خراب ہے ملک کی، لا اینڈ آرڈر بھی ہے. ایک جیسا کراچی کا مسئلہ، کراچی کا تو سیلف کریٹڈ ہے، کسی باہر سے جا کے کسی نے نہیں کیا، اپنے آپ کیا. وہ پولیٹیکل پارٹیز انوالو ہیں. اگر آپ اپنے آپ خود کوئی مسائل پیدا کریں تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. لیکن یہ کہنا ہے کہ جی کوئی بلوچستان کے متعلق جنرل صاحب بھی اب ہمارے ساتھ ہیں. دیکھیں 71 نہیں ہے، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں. 71 کی صورتحال یہ تھی کہ ان کو ایک تو ایئر پروٹیکشن ہم اپنی فوج کو نہیں دے سکے، دوسرے وہاں کی کمانڈ نے اور یہاں کی کمانڈ نے کیا اندر درمیان ان کے اپنا کمیونیکیشن گیپ تھا بہت زیادہ. دوسرے یہ کہ پولیٹیکل سچویشن کو پولیٹیکل طریقے سے نہیں ڈیل کیا گیا. بالکل. میں مجیب الرحمان کے ساتھ اس وقت میں نے کام کیا تھا جب وہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں آیا تھا. وہ ملک توڑنا بالکل نہیں چاہتا تھا مجیب الرحمان. میں آج بھی کہتا ہوں، کوئی کہے یا نہ کہے، میں کہتا ہوں کہ مجیب الرحمان ملک نہیں توڑنا چاہتا تھا. ملک کو توڑنے کی سازش ہوئی مغربی پاکستان میں. یہاں پہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ تھا اس نے ملک کو توڑا ہے. اور جو میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس ایسی باتیں موجود ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پر اشتہار چھپے ہیں مجیب الرحمان کے خلاف اور یہاں لگے ہیں. ٹھیک، اس پہ اور یہیں پر بھٹو کے خلاف اشتہار چھپے ہیں جو وہاں لگے ہیں. ایسی ہی صورتحال تھی نا سر، کہیں نہ کہیں بات وہاں سے آ جاتی ہے نا. تو ہم نے کیا ہے، یہیں پہ ہوا. چلے جنرل صاحب کو بھی انوالو کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ جنرل قیوم. میں آپ کو آخر بتا رہا ہوں، پاکستان اب مزید نہیں ٹوٹ سکتا. جتنا ٹوٹنا تھا وہ ہماری غلطیوں سے ٹوٹ گیا. اب کسی کا باپ اس ملک کو نہیں توڑ سکتا. ویلکم ٹو دا شو جنرل صاحب. جی جی جنرل صاحب، بات ہو رہی ہے یہ جو ابھی الطاف حسین صاحب نے حالیہ ایک میپ دکھایا تھا، اور اس کے علاوہ یہ میپ تو خیر ابھی دکھایا، انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے، کہ جناب غالباً گریٹر بلوچستان کی بات ہوتی ہے. بہت سارے ایریا NWFP کا انکلوڈنگ دی ناردرن ایریاز آف پاکستان اس کو شامل کر دیا جاتا ہے آپ کے افغانستان کے اندر. اور اسی طریقے سے پاکستان بہت ایک ٹیل ٹائپ شیپ میں رہ جاتا ہے. اور پھر مڈل ایسٹ میں بھی بہت سارے آپ سمجھ لیں پولیٹیکل فریکچرنگ کی جاتی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی حقیقت ہے، کنسپیریسی ہے، کوئی انٹرنل فیکٹرز ہیں، ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، کیا ہے ایسی باتوں کی حد تک ہے؟ دیکھیے جی، ایک تو بہت مہربانی کہ آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا، اور میں مؤدبانہ آداب پیش کرتا ہوں. دونوں آپ کے جو پارٹیسپینٹس ہیں بہت ایبل لوگ ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میں اس بات سے تو متفق ہوں 100% کہ ہر ملک کے اپنے مسائل ہیں
اور اللہ کے کرم سے پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، قائم رہے گا، اور دوسرے ممالک کو انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے ہمیں توڑنے میں، چونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ انڈیا کو بھی یہ پتا ہے کہ اگر پاکستان کی فریگمنٹیشن ہوتی ہے تو یہ بات یہاں نہیں رکے گی، انڈیا بھی افیکٹ ہو سکتا ہے، ریجن میں ایران بھی ہے، افغانستان بھی ہے، تو یہ سارے اس حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے مسائل کو ٹھیک نہیں کریں گے، اگر ہم انٹرنلی گورننس ٹھیک نہیں ہوگی، پولیٹیکل پولرائزیشن اس حد تک ہوگی کہ ہم گنے اور توپیں ایک دوسرے پہ فائر کریں گے، اور فارن انٹرفیئرنس بھی اس حد تک زیادہ ہوگی کہ ہمارے مسائل کون کس ادارے کا سربراہ ہو، کون سپیکر ہو، کون صدر ہو، نیشنل اسمبلی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اس کو بالکل ربر سٹیمپ بنا دیا جائے گا اور ہم اپنے مسائل کے اوپر اپنا کنٹرول کھو دیں گے، تو پھر دیکھیں دنیا تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم 71 وار کی بات کر رہے ہیں، آف کورس اس کی ایک تاریخ ہے اور اس کے اندر ملٹری بھی اور پولیٹیکل بھی ساری لوگوں کی انوالومنٹ تھی، اور فائنلی آپ کے سامنے ریزلٹ ہے۔ آپ یہ جو ابھی کہا جا رہا تھا نا کہ چونکہ فوج ہماری دور تھی اس لیے ایسٹ پاکستان الگ ہوا، دیکھیں میں یہاں یہ سبمٹ کروں گا کہ فوجیں ملک کو متحد نہیں رکھ سکتی، آنیسٹ ٹو گاڈ بینگ اے سولجر میں آپ کو بتاؤں، یہ قوم کا اپنی ایک موٹیویشن ہے جو اکٹھی رہ سکتی ہے۔ اگر یہ نزدیک بھی ہوتا اور ہم اپنی پاپولیشن کو الینیٹ کر لیں اور ان کا دھیان رکھیں، ان کے ساتھ ہمارا سلوک ٹھیک نہ ہو، ان کو حقوق ٹھیک نہ ملیں، تو پھر چیز بڑھتی بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر عوام آپ کے ساتھ ہوں، اگر ایسٹ پاکستان کے لوگ دل و جان سے ہمارے ساتھ ہوتے تو انڈیا جرت نہ کر سکتا کہ مفتی بانی کو لانچ کیا اور پھر اپنی افواج کو بھیج دیا۔ اسی طرح ہمیں واچ فل ضرور رہنا ہے اس کے اوپر۔ بلوچستان آپ دیکھیں تاریخ ہے، سوویت یونین نے ساری سینٹرل ایشین ریپبلکس کو ہڑپ کیا، پھر وہ افغانستان میں جس کو ان کو روکا گیا۔ ابھی یہ اتحادی فوجیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں تو یہ نہ اسامہ بن لادن کو صرف قتل کرنے آئی ہیں نہ یہ 300 القاعدہ کو ختم، ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں جو ویسٹرن اینالسٹ کہتے ہیں۔ تو ابھی بھی ان کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ ہم گوادر کی بیس دے دیں چائنیز کو، یا ہم ایران سے کوئی پائپ لائن لیں، تو ان لوگوں کے اپنے مفادات ہیں، ہمیں اس پہ واچ کرنا ہے، اور ہم اگر خود جگہ نہیں دیں گے تو کوئی اندر نہیں آئے گا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور یہ جناح پور کے نقشے وقشے یہ سارے ارریلیونٹ ہو جائیں گے اگر ہم اتحاد کے ساتھ ایک انٹرنل فرنٹ پیش کریں گے۔ جل صاحب، اس سے پہلے کہ میں اپنے باقی پینلسٹ کی طرف، مجھے ایک بات بتائیں، کچھ چیزیں کہا جاتا ہے کہ جناب کچھ چیزیں ہمیشہ کچھ انگریڈینٹس ہوتے ہیں، کچھ ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو ایک چیز کو نشاندہی کرتے ہیں کہ یار ایسا ہو سکتا ہے، جیسے کسی شخص میں بخار ہوتا ہے یا فلانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی فلانی بیماری کی یہ نشاندہی ہے، بیماری سے پہلے اس کے کچھ چیزیں جو سامنے نظر آتی ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ رائیولریز ہیں، یا مثال کے طور پر جو خون ریزی کراچی میں ہو رہی ہے، یا جس طریقے کا فوج کی ایک پریزنس ہے بلوچستان میں، یا جو کچھ فاٹا میں ہو رہا ہے، یا اس کے برعکس جو ایک تحریک بہت زور پہ تھی آزادی کی کشمیر میں، وہ کافی حد تک کمزور پڑ گئی ہے۔ یہ غلط لفظ نہیں ہوں گے اگر میں یہ بات کروں گا کہ جس طریقے سے انڈیا نے بہت زیادہ سٹیک ہولڈرز کو وہاں پہ انوالو کر لیا اور باقی سلسلے ہوئے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں بہت زیادہ فریجائل ایک سسٹم ہو جاتا ہے، ملک کی اکانومی، گلوبل حالات دیکھیں، ان ساری سچویشن میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انٹرنلی ابھی کس چیز کی ضرورت ہے ہمیں؟ یہ چیزیں کیا ڈائریکٹ کر رہی ہیں ہمیں اس طرف کہ خدا نخواستہ نقصان ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں نا، یہ بالکل یہ الارمنگ سچویشن ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہماری انٹرنل پولیٹیکل ایک انڈرسٹینڈنگ ہو، ہماری اکانومی کو ہم جس طرح بری طرح یہ سلائڈ بیک کر لی ہے اس کو چیک کیا جائے اور روکا جائے۔ اور ہم تو ابھی دیکھیں نا میدان جنگ بنا ہوا ہے نا، آپ وزیرستان بھی دیکھ لیں، آپ کراچی دیکھ لیں، سپریم کورٹ کے ریمارکس کو دیکھ لیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پارٹیاں انوالو ہیں، اور اگر یہ ساری چیزیں سچی ہیں تو یہ بہت دکھ دہ حالت ہے۔ جہاں تک کشمیر کی آپ نے بات کی ہے، دیکھیں کشمیر کی جو موومنٹ ہے نا اس کا اندازہ اسی سے نہیں لگانا کہ وہاں کتنے ڈیمانسٹریشن ہو رہے ہیں، وہاں ایک حقارت ہے مسلمانوں کے دلوں میں، جن کے بچے اور عورتیں انہوں نے ریپ بھی کیے اور ان کو ذبح کر کے، ابھی 1-2 مہینے پہلے ایک اجتماعی قبر کا پتہ چلا ہے جس کا ویسٹ نے بتایا، سب نے بتایا، تو وہ ایک موومنٹ ہے، اور 7 لاکھ کی 13 لاکھ کی ٹوٹل فوج ہے انڈیا کی، جس میں 7 لاکھ وہاں
बैठी है और ये हाईएस्ट पॉपुलेशन टू आर्मी रेशियो है दुनिया के किसी कोने में, तो इंसानी हकूक उनके नहीं है। तो इसलिए विद द पैसेज ऑफ टाइम जब तक कि उसका कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं निकल सकता उस वक्त तक ये चीज वहां टेंस रहेगी। पाकिस्तान के अंदर आइन की हदूद के अंदर रहते हुए हमें अफवाज को पॉलिटिक्स से दूर रखते हुए, जो कि बड़ा जरूरी है, चूंकि पास में हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही खराब रहा फौज के लिए भी और मुल्क के लिए भी, लेकिन सियासी बसीरत की जरूरत है और आपस में आप रिकंसिलिएशन उन लोगों से न करें जो क्राइम में मुलवस हैं। मुझे पता है, मुझे बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ 3 साल खिदमत करने का मुल्की मौका मिला। ऑनेस्ट टू गॉड वो ब्लैकमेल नहीं होती थी, वो कभी भी कहीं झुकने के लिए तैयार नहीं होती थी कि ये चीजें उसने हुकूमत छोड़ देनी थी। वो ये नहीं कर सकती थी कि अगर मेरे सामने ये कातिल है तो मैं इसको मिला लूं कि ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने इक्तदार को तवालत देनी है। इन चीजों को हमें देखना है और हमारे पास अच्छे से अच्छे सियासी लोग मौजूद हैं और वो उनके अंदर वो बैठ के आइन के रूह के मुताबिक अपने मसाइल को ठीक करें, तो हम अभी भी अल्लाह के करम से आगे जा सकते हैं। जज साहब यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ चलेंगे जी। टेक अ ब्रेक है जी। वेलकम बैक, यू वॉचिंग हॉटलाइन। और मैम अभी आपसे ब्रेक में बात हो रही थी इस मैप के हवाले से, तो मैम थोड़ा सा आप जो जिस एंगल से आप बात कर रही हैं, क्योंकि अभी जो मैप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक ना सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बात होती है, इसमें अफगानिस्तान में भी काफी चेंज है, इसमें आप देखें ईरान के हवाले से। ये ओरिजिनल मैप है जो अभी आप देख रहे हैं इस वक्त, जो प्रेजेंट स्टेटस है। और मैं चाहूंगा कि दूसरा जो इसके बाद का जो मैप है अगर उसको हम फ्रीज करके दिखाएं तो मैडम आई वुड लाइक यू टू कमेंट ऑन इट, अगर काइंडली इसको फ्रीज कर लें। जी मैम। Azhar, now you and I are on the same page. We're on the same map at any rate. Yes. देखिए बात ये है कि this map, the moment I see it as a Pakistani, you see it, जनरल कयूम देखते हैं, वास्ती भाई देखते हैं, तो हमें एज पाकिस्तानी ये मैप नहीं सूट करता, क्योंकि हमारे पाकिस्तान को आधा से भी कम कर दिया गया है, यानी बलूचिस्तान भी हमारे से ले लिया गया है और पख्तूनख्वा है वो भी हमारे से ले लिया गया है, शायद शुमाली इलाका भी इफेक्ट हुआ है। अब अगर आप ज्यादा ईस्टवर्ड जाते हैं, सॉरी वेस्टवर्ड जाते हैं, तो वहां आपको क्या दिखता है? मेजर कैजुअलिटी तो यहाँ पे सो कॉल्ड सऊदी अरेबिया है। ठीक, वो कह रहे हैं कि इस्लामिक सेक्रेड स्टेट्स जिसमें मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा आता है वो आप जी। और फिर आप देखें कि इजराइल एक्सपैंड हुआ मैम इसमें, बट इजराइल को उन्होंने बिल्कुल उसका छोटा सा ओरिजिनल साइज में बंद कर दिया है, जैसे वो ओरिजिनली था 48 में। अब इसमें सीरिया को भी बेनिफिट आता है, लेबनान जॉर्डन जगह प्रोटेक्टेड है, ग्रेटर जॉर्डन बन जाता है, फिर एक अरब शिया स्टेट निकलती है, एक सुन्नी इराक निकलता है, एक कुर्दिस्तान। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये न्यू पॉलिटिकल आर्किटेक्चर, ये न्यू कंजर्वेटिव्स जब इक्तदार में थे तो वो इस किस्म की उनकी सोचें थी, और ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश के जो थिंक टैंक्स थे उनकी ये सोचें थी। अब वो फेज आउट हो गया, वो इट हैज पास्ड। अब जो आप समझते कि आजकल के मौजूदा दौर में, क्योंकि देखें ना अब जितना ये सारा वो एरिया जहां पे पूरी दुनिया का फोकस, यहाँ पे अमेरिकन बैठे, लेट मी जस्ट फिनिश। देखिए, हम अपने आप को अगर सही मैनेज करें, और जनरल कयूम ने 2-3 बातें बिल्कुल दुरुस्त की हैं कि अगर हम अपने आप को सही तौर पे हमारा गवर्नेंस सही हो, ठीक है, तो कोई वजह नहीं है कि जैसे हम हैं हम ऐसे इकट्ठे न चलते चले जाएं। वास्ती भाई ने तो मिसाल दी है ना कि कहीं पाकिस्तान को मैदान खेल में चैलेंज आता है तो हम सब पाकिस्तानी इकट्ठे हैं। सो मकसद ये है कि पाकिस्तान है, इंशाल्लाह रहेगा, लेकिन पाकिस्तानियों को थोड़ी सी होशमंदी की जरूरत है, और पाकिस्तानी हुक्मरानों को ये सोचने की जरूरत है कि हुकूमत का मकसद है इंतहाई बोझ अपने कंधों पे उठाना, इनकिसारी सिर्फ लफाजी की हद तक नहीं लेकिन अमली तौर पे। अब जाहिर है कि गरीब लोग हैं, जब वो देखते हैं कि मैं बड़ी ठाठ बाट से बैठी हूं, आप बड़ी ठाठ बाट से बैठे हैं,
تو ان کا بھی جی چاہتا ہے کہ بھئی ہم بھی اسی طرح سے سوٹ اور ٹائی اور جیکٹ پہنے، یا ہم بھی اسی طرح سے عابدہ حسین کی طرح گلے میں توق ڈالیں وغیرہ وغیرہ. تو ہم نے جب لیڈ کرنا ہے وی ہیو ٹو لیڈ بائی ایگزامپل. وی ہیو ٹو لیڈ بائی ایگزامپل. یہ ہمارے یہاں اس کی بہت کمزور روایت ہے اور یہ ہمیں بنانی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اہلیت اور دیانتداری، یہ دو جو کیفیات ہیں، قیادت ان سے اگر محروم ہو تو وہ قیادت نہیں ہوتی. دیانتداری اور قابلیت دونوں کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہاں پہ جنرل قیوم صاحب پرسنلی نہیں، میں ان کا احترام کرتی ہوں، لیکن ہماری جو عسکری ادارے ہیں اور خاص طور پہ جو خفیہ یہ کمال ہے کہ انہوں نے الیکشنوں میں سن 70 کے بعد یہ سوچ کے کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، یا جیسے واسطی بھائی کہہ رہے تھے کہ فری الیکشن ہوگا تو اس کے نتائج جو ہیں وہ پھر عسکری قوت کے لیے دقت آمیز ہوں گے، تو اس لیے الیکشن کو کنٹرول کر کے کرے. تو یہ اب ہمارے جو خفیہ ادارے ہیں ان کا کمال ہے کہ انہوں نے کنٹرول کرتے 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 جو نہیں، آپ بات میری سنیے گا کائنڈلی بیکاز اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ. دیانتداری اور قابلیت کے دونوں جواہر جہاں اکٹھے تھے، ان لوگوں کے خلاف ڈبے بھرے گئے الیکشن در الیکشن در الیکشن. تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہی ہوا کہ دیانتدار اور قابل لوگ مارجنلائزڈ، پیچھے، ختم، اور جو یا بالکل عقل سے فارغ اور دیانتدار، یا جو ایمان جن کا کمزور اور عقل مند، وہ. تو اب یہ ساری کیفیت جو ہے، یہ اس کی ذمہ واری جس کے بھی آپ دروازے پہ دھرے، آج آ کے اس کی ذمہ واری ووٹر کے دروازے پہ آتی. سر کنکلوڈنگ ریمارکس. بھائی کیا سوال تو کرو نا پہلے. سوال میں کہوں گا سر میڈم نے تو بڑا کلیئرلی ایکسپلین کیا ہے کہ چیز کو نہیں یہ میپ تو کافی چیزیں کلیئر ہو گئی. بات تو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہی آئی کہ تصوراتی گیم ہے. یہ دیکھو یہ تصوراتی گیم ہے، ہے، یہ تصوراتی گیم ہے، یہ امیجنری ہے کہ اس کو ایسے کر دیا جائے، ایسے نہیں ہو. پریکٹیکلی یہ نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں، میں آپ سے کہا تھا کہ بلوچستان ایران کے اندر جا رہا ہے. ایران کو دیکھیں نا وہاں کے، اگر بلوچستان الگ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ایران جو ٹوٹتا ہے، یہ آپ کو بلوچستان کا جو ہے نا گریٹر بلوچستان کی اصل میں موومنٹ ہے، اگر کوئی ہے. اب تو کوئی پریکٹیکل نہیں ہے. وہ بلوچستان کا حصہ جو بڑا حصہ ہے وہ ایران میں ہے، تو ایران کیسے ٹوٹنے دے گا ملک کو؟ اسی طرح میں نے کہا کہ اب پاکستان اگر ڈی اسٹیبلائز ہوگا تو یہ یہاں تک نہیں رہے گی، بات بہت دور تک جائے گی. انڈیا بھی اس کے حق میں نہیں ہے. افغانستان کیسے اس کے حق میں ہوگا؟ افغانستان بھی ٹوٹتا ہے پھر تو نا. افغانستان کا پختون ایریا ٹوٹتا ہے، اور وہ پھر تو پرشین، وہ تو نقشہ جو ہے وہ پرشین افغانستان الگ ہے پھر، اور ازبکستان وہ پھر صورتحال بڑی عجیب و غریب سی ہے. وہ بڑی امیجنری ہے، پریکٹیکلی نہیں ہے. اچھا، حالات ضرور خراب ہیں، پرابلمز ہیں، ان پرابلمز کو آپ لوگوں کے ٹھیک کریں. لیکن اگر، اور دوسرے یہ کہ ایک اور چیز ہے، اور یہ ریٹرن میں آپ کو بتاؤں، بہت میں باوجود اختلافات کے کہ 18 امینڈمنٹ میں کہ بہت میرے اختلافات ہیں، میری ریزرویشن ہے، لیکن ایک چیز ہے، 18 امینڈمنٹ کی وجہ سے جو چھوٹے صوبے ایک احساس محرومی کا شکار تھے اب سے پہلے، وہ اب ختم ہو گئی ہے. بلوچستان کا چیف منسٹر خود یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس سے زیادہ کیا چاہیے. میں نے بات کی ہے رئیس صاحب سے کہ نہیں یار مجھے اس سے زیادہ نہیں چاہیے کچھ بھی، میں تو ایک طرح کا بالکل ہی انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہوں نا. اب صوبے بلکہ پریشان ہو گئے، اتنے سبجیکٹس ان کو مل گئے ہیں، اتنی انڈیپینڈنٹ ان کو مل گئی ہے، اتنی آٹونومی، کوانٹم آف آٹونومی جو ہے اتنا ہو گیا ہے، وہ خود پریشان ہو گئے ہیں. میں سر یہ آزادی کی کیا بات اس میں ہوگی؟ سوچ کے حد تک بات رہ جاتی ہے، لیکن ایک چیز کلیئر ہو جاتی ہے. میں نہیں سمجھتا. اور پھر یہ دیکھیں، ہم نے یہ بالکل نہیں کہا کہ فوج نے ملک توڑا. ہاں، یحییٰ سے پولیٹیکل غلطیاں ہوئی ہیں، غلطیاں سر ہر دور میں سب وہ اس کی وجہ سے، اور ان کا شوق ہے صدارت. چلے، فوج نے ملک نہیں توڑا. بہت بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا کبیر واسطی صاحب. تھینک یو سو مچ میم فار بینگ ان دی شو. ناظرین، آئی ہوپ کہ یہ جو ایک
چیز جس نے کافی لوگوں کے ذہن میں مختلف سوالات پیدا کر دیے تھے، بہت سے مختلف چیزیں سوچنے پہ مجبور ہو گئے تھے. آئی ہوپ کہ کافی زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ محض ایک حد تک ہے. کوئی بھی میپ انڈیا کا بھی ہم میپ اس طرح کا بنا کر ہم بات کر سکتے ہیں اور اس پہ بھی بڑی ڈبیٹ کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی صداقت نہیں. اور سب سے بڑی بات جو جسٹ ہے اس پورے کے پروگرام کی کہ خود کو انٹرنلی تگڑا کریں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہتر طریقے سے رہنا سیکھیں، تو بیرونی طاقت کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتی آپ کا. اینی وے جی، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. خدا حافظ.